الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی، گفتگو تھی زندگی برنگ خدا کے تعلق سے، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پیش کی گئیں، اور آج آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی کچھ اور باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان گزشتہ باتوں کو آپ نے توجہ سے سنا ہوگا، اور آپ نے اپنے درمیان اور اپنے دوستوں کے درمیان اور اپنے شاگردوں کے اپنے بچوں نے اس کو دہرایا بھی ہوگا، اور اس کے مثبت اثرات اپنی زندگی میں آپ نے ضرور مشاہدہ کیے ہوں گے۔ اگر جو باتیں گزارش کی گئیں، اگر اس پر عمل کرنے کے مثبت نتائج آپ نے دیکھے ہیں اور یقیناً دیکھے ہوں گے، تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور دوسروں کو بھی اس طرح کی باتوں پر آمادہ کیجئے، شکر کے اوپر اور دوسری باتوں پر اور عبادت کے اوپر خدا سے دعا مانگنے۔ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام باتوں پر توجہ دیں اور بار بار ان کو دہرائیں، اور دوسروں کو بھی ان کا عادی بنائیں، اور جو مثبت نتائج آپ اپنی زندگی میں ملاحظہ کر رہے ہیں اس سے دوسروں کو بھی آشنا کریں کہ دوسروں کو بھی شوق ہو، حوصلہ ملے، اور وہ بھی اپنی زندگی خدا کے رنگ میں رنگ سکیں۔ آج کی گفتگو ہماری گھر اور خاندان کے تعلق سے ہوگی، اور والدین کی توقعات کے تعلق سے ہوگی۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں اس کے ولی حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی توسط سے 10 بدعائیں خدا ہمیں توفیق دے، ہمارے فکروں کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور توفیق دے کہ باتیں مفید باتیں آپ حضرات خدمت میں پیش کر سکیں، اور یہ باتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن سکیں، اور ہماری یہ دنیا کی زندگی خدائی رنگ کے اعتبار سے گزرے، اور ہماری زندگی میں خدائی تعلیمات کے اثرات نظر آئیں۔ خاندان، گھر، اس کے سب سے اہم رکن والدین ہیں۔ خاندان اور گھر کے سب سے اہم رکن، جس سے خاندان وجود میں آتا ہے، جس کی بنا پر گھر ہوتا ہے، وہ والدین ہیں۔ ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو اپنے والدین سے ایک محبت، ایک لگاؤ، ایک کشش، ایک جذبہ نہ پایا جاتا ہو۔ یہ بات آپ باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں
وہ لوگ جو دوسروں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے حقیقی والدین سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان میں ایک عجب سا جذبہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بہت دن تک اپنے والدین سے دور رہے، دوسروں کے گھروں میں انہوں نے تربیت حاصل کی، پروان چڑھے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ان کے حقیقی والدین کچھ اور ہیں، اور جب وہ اپنے حقیقی والدین سے ملتے ہیں اور ان کی آغوش میں آتے ہیں تو ایک خاص محبت، ایک خاص احساس، ایک خاص جذبے کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ خداوند عالم کا خاص کرم ہے کہ ہم اپنے والدین سے ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں۔ ہر بچہ اپنے والدین سے ایک جذباتی لگاؤ رکھتا ہے۔ یہ رشتہ وہ ہے جو کسی بھی شکل و صورت میں ٹوٹ نہیں سکتا، یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ کسی شکل و صورت ہو سکتا تھا۔ بچے ہم سب اپنے والدین کی آغوش محبت میں پروان چڑھتے ہیں، اور بچوں کو شروع سے ایک احساس ہوتا ہے، ہم سب اپنے والدین کی آغوش محبت میں پروان چڑھے ہیں، اور ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کی کس طرح حمایت کرتے ہیں، کس طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ اپنے فرزندوں کی تمام مادی اور جذباتی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، خاص کر اس صورت میں جب ہم اپنی ضرورتیں بیان بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم اپنی ضرورتوں کی طرح متوجہ بھی نہیں تھے، لیکن والدین نے ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کیا۔ جب ہم بالکل ہی ناتواں تھے تو ہمیں جس چیز ضرورت ہوتی تھی، کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، نہانے کی، دھونے کی، ہماری ساری ضرورتیں ہمارے والدین نے پوری کی۔ اور نہ صرف ہماری ضرورتیں ہمارے والدین نے پوری کی، بلکہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں والدین نے قربانیاں بھی دی ہیں۔ انہوں نے ہماری خاطر اپنے آرام کو آرام نہیں سمجھا، اپنے سکون کو سکون نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے ہماری ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دی۔ خود کم کھایا لیکن ہمیں پیٹ بھر کے کھلایا، خود تکلیفوں میں رہے لیکن ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی۔ تو یہ والدین کی خدمتیں جو نے ہمارے ساتھ انجام دی ہیں۔ والدین کا سارا ہم و غم، ساری توجہ، ساری فکر اپنے فرزندوں پر لگی ہوتی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، سوتے جاگتے والدین اپنے بچوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے، اور آج بھی والدین کی محبتیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہیں۔ کس طرح سے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، اور کس طرح سے انہوں نے ہماری ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دی، اور کس طرح سے ہماری ترقی، تکامل اور بلندی کی تمنائیں رکھی۔ خداوند عالم نے والدین کے دلوں میں اپنے فرزندوں کی جو محبت رکھی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محبت قدم قدم پر ان کے لہجے سے، ان کے انداز سے، ان کے برتاؤ سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو والدین اپنے بچوں کی خدمت کے لیے اس طرح سے کمر بستہ رہتے ہیں جیسے کوئی خریدا ہوا غلام اپنے آقا کی خدمت پہ لگا رہے، بلکہ غلام پھر بھی کم کرتا ہے جتنی خدمت والدین کرتے ہیں۔ غلام زر خرید غلام، جس کو کسی نے خرید لیا ہے، اس کی ڈیوٹی کے، اس کی خدمت کے اوقات ہیں۔ صبح کے وقت کے غلام کچھ اور ہیں، شام کے وقت کے غلام کچھ اور ہیں، گھر کے اندر کام کرنے والے کچھ لوگ اور ہیں،
اور گھر کے باہر کام کرنے والے کچھ اور ہیں۔ تو وہاں غلام تو ہیں، نوکر چاکر تو ہیں، لیکن ان کی ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں، ذمہ داریوں کے اوقات معین ہیں۔ لیکن والدین اپنے بچوں کے ایسے خدمت گزار ہیں کہ ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے 24x7، کیا رات کیا دن، کیا صبح کیا شام، کیا جاڑا کیا گرمی، کیا برسات، کیا بیماری کیا صحت، کیا فقیری کیا امیری، ہر وقت ہر حال میں والدین اپنی بچوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے یہ والدین نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ظاہر ہو گئے ہیں اور اپنے پروں کے سائے میں اپنے بچوں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھ رہے ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان کسی سے اس طرح سے پیش نہیں آ سکتا جس طرح سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اور سب سے قابل توجہ بات تو یہ ہے کہ والدین اتنی زیادہ خدمت کرنے کے باوجود، اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، اتنی زیادہ زحمتیں جھیلنے کے باوجود کبھی بھی اپنے کسی بچے سے ایک لفظ شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی توقع نہیں رکھتے کہ اتنے کرنے کے بعد بچے ان کو تھینک یو بولیں، بلکہ ان کا بس نہیں چلتا کس طرح سے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اپنے بچوں کو دے کے چلے جائیں اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ ان باتوں کو ہم محسوس کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ باتیں کسی مذہب و فرقے سے متعلق نہیں ہیں، یہ ہماری فطرت سے متعلق باتیں ہیں، یہ ہمارے عقل سے متعلق باتیں ہیں۔ ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم والدین کے تعلق سے ان کی خدمتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ والدین کی اتنی تمام خدمتوں کے باوجود، اتنی تمام زحمتوں کے باوجود بس یہ تمنا رہتی ہے کہ بچے سکون سے رہیں اور سعادت مند رہیں۔ یعنی خدمت کرنے کے بعد وہ خود اپنے لیے کسی ریٹرن کی توقع نہیں رکھتے۔ وہ خدمت اس لیے نہیں کرتے کہ بچے ان کے کام آئیں، خدمت اس لیے کرتے کہ بچے خود ترقی کا راستہ طے کریں، خود سعادت مند زندگی بسر کریں۔ آپ غور تو کریں، یہ فکس ڈپازٹ نہیں کہ ریٹرن فکس ڈپازٹر کو ملے گا، یہ میوچول فنڈ میں انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم کو ریٹرن ملنے والا ہے، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس میں کسی ریٹرن کی توقع نہیں ہے۔ والدین کا صرف مقصد ہے کہ بچے پرسکون رہیں اور ایک کامیاب اور سعادت مند زندگی بسر کریں۔ کیا یہ عظیم نعمت والدین کی شکل میں خدا کے علاوہ کسی اور نے ہم کو دی ہے؟ یہ نعمت والدین خدا کے علاوہ کسی اور سے ہم کو ملی ہے؟ یا خداوند رحمان الرحیم نے ہمیں مہربان، شفیق، محبت کرنے والے والدین عطا کیے ہیں؟ اگر ہم اپنے والدین کی محبتوں کو محسوس کر رہے ہیں، یقیناً محسوس کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہے کہ یہ والدین خدا کی نعمت ہے، تو ہمیں اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار تو نے کیسے مہربان والدین ہم کو عطا کیے،
پروردگار تو نے کیسے خدمت گزار والدین ہم کو عطا کی ہے، پروردگار تو نے کیسا خیال رکھنے والے والدین ہم کو عطا کی ہے، ہم اس پر خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر نعمت والدین کے لیے مسکراہٹ کا سبب بنے گا، خدا کی بارگاہ میں ہماری سعادت و توفیق کا سبب بنے گا۔ کیا ہم نے آج تک کبھی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے خدا نے کتنی بڑی نعمت ہم کو والدین کی شکل میں دی ہے؟ والدین اور فرزندوں کا رابطہ اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ والدین اتنا اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، ان کی چند دن کی دوری بھی والدین کو ناگوار گزرتی ہے۔ والدین کسی بڑے مقصد کی خاطر اپنے بچوں کو دور بھیج تو دیتے ہیں، لیکن گھر میں ان کی خالی جگہوں کو ضرور محسوس کرتے ہیں۔ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ بچہ دور چلا جائے، لیکن دل میں بچوں کی جگہ کم نہیں ہوتی، بلکہ اپنے گھر میں بچوں کا خلا محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر میں بچوں کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ چند دن کی جدائی بھی والدین کو برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی دوری سے والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ شاید ہمیں آپ کو اپنے دودھ پینے کا زمانہ یاد نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے گھر میں شیرخوار بچوں کو دیکھا ہے تو ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے ہم بھی کبھی اسی طرح کے شیرخوار بچے تھے۔ ہم آسمان سے جوان بن کے نازل نہیں ہوئے تھے، ہم اس طرح سے بڑے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم بھی اسی منزل سے گزرے تھے جس سے یہ دودھ پینے والا بچہ گزر رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب پیش آتے تھے۔ آپ غور کریں اس پر، دیکھیں کہ مائیں اپنے بچے کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، ان کی غذا کے لیے، ان کی نیند، ان کا آرام، ان کی صفائی، ان کی پاکیزگی کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ آپ تو غور تو کریں، سوچیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ گھر میں چھوٹے بچے تو دیکھیں جو کام کوئی نہیں کر سکتا، جس گندگی کو کوئی نہیں دھو سکتا، اس گندگی کو ہم مائیں کس محبت و پیار سے دھو کر کے بچے کو صاف ستھرا بناتی ہیں۔ کیا یہ خدمتیں قابل ذکر نہیں ہیں؟ ہم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، لیکن اگر ہمارے گھر میں بچے ہیں اور بچوں کی مائیں اپنے بچوں کی صفائی کر رہی ہیں، جس میں خاص کر کبھی باپ تو قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا، یہ محبت کے ساتھ بچے کو صاف رکھنا، اس سے گندگی کو دور کرنا، اس کے کپڑے کو تبدیل کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، کیا یہ ماں کی خدمتیں نہیں ہیں؟ کیا ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے؟ اس کے بعد ایک ذرا سے گریے کی آواز پر ماں کا چونک جانا، ماں کسی بھی محفل میں ہو، کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہو، ادھر بچے کی ذرا سے گریے کی آواز ماں کے کان میں پہنچی، کس طرح سے وہ بے چین ہو جاتی ہے، کس طرح سے دوڑ کے بچے کی یاد آتی ہے، اور کس طرح سے بچے کو گود میں لے کر کے آغوش میں لے کے بہلاتی ہے۔ کیا یہ محبتیں قابل قدردانی اور شکر و سپاس نہیں ہیں؟ آپ اس بات پر دیکھیں
کہ اگر کہیں عمومی دعوت ہوتی ہے یا خاندان میں لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، دسترخوان بچھا ہوتا ہے، سارے عزیز و اقربا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کے دسترخوان سے دور بیٹھ کر کے ایک ایک چھوٹا چھوٹا لقمہ کر کے اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، تاکہ بقیہ لوگوں کا کھانا اور دسترخوان کی دعوت ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ کیا ماں کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے؟ کہ وہ فیملی کے ساتھ گھل مل کے رہنا نہیں چاہتی؟ لیکن بچے کی خاطر وہ کونے میں بیٹھ کر کے ایک ایک لقمہ کھلاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے، ناشتہ کرانے کے لیے، دوپہر کا کھانا کھلانے کے لیے ماں کو گھنٹوں محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک ایک لقمہ، چھوٹا لقمہ لے کر کے ماں پورے گھر میں دوڑتی ہے تاکہ بچے کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیا جائے، اس کو بہلا کر کے، کھلا کر کے، گود میں بٹھا کر کے، ہنسا کھلا کر کے کس طرح سے ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ ایک روٹی جس کے کھانے کے لیے 5 سے 10 منٹ لگنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کم، ایک ماں اپنے بچے کو ایک روٹی کھلانے کے لیے کتنا وقت لگاتی ہے اور کیسے کھلاتی ہے؟ کبھی یہ بہلانا، کبھی یہ گود لینا، کبھی یہ منظر دکھانا، کبھی کیوں؟ میرا بچہ بھوکا نہ رہے، میرا بچہ پیاسا نہ رہے۔ اگر کسی ایک وقت بھی بچے کو غذا نہیں ملتی تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ یا ان خدمتوں کا ہماری ماں نے ہم سے کوئی عوض لیا ہے؟ ہم سے کبھی شکریہ کی توقع رکھی ہے؟ توقع کیا ہے؟ یہ بچہ صحیح رہے، سالم رہے، صحت مند رہے۔ اب ہم اپنے بچپنے کو دیکھیں، ہم بھی ایسے تھے۔ ہم اپنے بچپنے میں نہایت کمزور تھے، ضعیف و ناتواں تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے، اپنی ضرورتوں کو بیان نہیں، اپنی تکلیفوں کو بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اگر والدین کی محبت اور خدمت نہ ہوتی تو ہم بڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہم پروان نہیں چڑھ سکتے تھے۔ ہم سب نے والدین کی محبتیں دیکھی ہیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خود وجود والدین کی محنتوں کا ترجمان ہے، ہمارے پیروں کی طاقت والدین کی محنتوں کی ترجمان ہے، ہمارے ہاتھوں کی قوت والدین کی محنتوں کی ترجمان ہے، ہمارے زبان کی گویائی والدین کی محنتوں کی ترجمان ہے۔ الگ سے کسی دلیل ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارا مجسم وجود والدین کی خدمتوں کا نمونہ ہے۔ باپ دن بھر کام کرتا ہے، ادھر ادھر دوڑتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، زحمتیں جھیلتا ہے، پھر اس کو جا کے روزی میسر ہوتی ہے۔ وہ روزی کیوں حاصل کر رہا ہے؟ وہ کیوں دن رات محنت کر رہا ہے؟ وہ کیوں اوور ٹائم کر رہا ہے؟ وہ کیوں ایک جاب کے ساتھ دوسرا جاب بھی کر رہا ہے؟ وہ ڈبل محنت کیوں کر رہا ہے؟ کس لیے؟ اپنے بچوں کی خاطر۔ کیا باپ ڈبل محنت کرنے کے بعد، اوور ٹائم کرنے کے بعد، اپنی ساری کمائی، اپنی ساری روزی اپنے بچوں کی خدمت پر صرف کرتا یا نہیں کرتا؟ اپنے بچوں کی ضرورت کی خاطر وہ محنت کرتا نہیں کرتا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا
ہمارے اسکول کی فیس کس نے دی؟ ہمیں کتابیں کس نے خرید کے دی؟ ہمیں یونیفارم کس نے بنوایا؟ ہمیں اسکول کس نے بھیجا؟ ہمارے کپڑے کس نے بنوائے؟ ہمارے کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ بیماری کی شکل و صورت میں ڈاکٹر کیا کون لے گیا؟ دوا خرید کے کون لایا؟ کس نے اپنے گود میں سر رکھ کے محبت کے ساتھ دوا کس نے کھلائی ہم کو؟ کون ہماری بیماری میں ہم سے زیادہ پریشان ہوا؟ کس کو ہم سے زیادہ درد کا احساس ہوا؟ کیا یہ ماں باپ کے علاوہ، باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہم اسکول گئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، ان کپڑوں کو دھویا کس نے؟ ان کپڑوں سے داغ دھبے کو مٹایا کس نے؟ اس کو استری کر کے ہمارے پہننے کے لیے تیار کیا کس نے؟ کس نے ہمارا نام اسکول میں لکھایا؟ کون ہمیں انگلی پکڑ کے اسکول تک لے گیا؟ کس نے ہمارے یہ سارے کام کیے؟ کیا والدین کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کس نے یہاں تک ہماری رہنمائی کی؟ کس نے ہمارے آرام کے سارے اسباب فراہم کیے؟ آج ہم بڑے ہو گئے ہیں، پلٹ کے دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح سے ہماری نیند کی خاطر ہماری والدہ نے خاص طور سے راتوں کو جاگ جاگ کر کے کندھے پہ ہمیں سر رکھ کر کے کس طرح ہمیں سلایا ہے، کس طرح ہماری نیند کی خاطر اپنی نیند قربان کی ہے، کس طرح باپ نے ہمارے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کیا ہے۔ صبح سے شام گھر سے نکل جانا اور دیر شام گھر پہ آنا اور اپنی ساری کمائی بچوں کی خاطر صرف کر دینا، کیا یہ والد کی قربانی نہیں ہے کیا؟ ہم دیکھیں تو صحیح، ہمارے صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، ساتھ کا ٹفن، رات کا کھانا کس نے تیار کیا؟ یہ گھر صاف ستھرا کس نے رکھا؟ یہ بستر کس نے سجایا؟ ہمارے لیے گھر کو پرسکون کس نے بنایا؟ کیا والدین کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ والدین کی معمولی سے خدمت کے مقابلے پر ہمیں ان کے سامنے احترام و تعظیم میں سر کو جھکا دینا چاہیے۔ اگر ہمیں احساس ہے والدین ہمارے ساتھ ہوا تو جھکا دینا چاہیے، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہے کوئی فرزند جو اپنے والدین کا معمولی سا حق ادا کر سکتا ہو؟ نہیں۔ لہذا والدین کے احسانات کے مقابلے پر ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی عاجزی کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے اس احساس کو غنیمت جان کر کے، ہماری دوسری ذمہ داری ہے ہم والدین جیسی نعمت پر خداوند عظیم کا شکر ادا کریں۔ پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں والدین عطا کیے۔ فرزندوں کی ترقی اور سعادت کے لیے والدین کا پوری کوشش کرنا اور قربانیاں دینا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو والدین کی محنتوں کو، خدمتوں کو، محبتوں کو بھول جاتے ہیں اور والدین سے کچھ اس طرح سے پیش آتے ہیں جو ان کی دل آزاری اور تکلیف کا سبب ہوتی ہے۔ وہ والدین جس نے اپنی ساری عمر بچوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے گزار دی، اگر یہی بچے والدین کی تکلیف کا سبب بنے تو والدین پر کیا گزرے گی؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ والدین جنہوں نے اپنی ساری زندگی، ساری محنتیں، سارے امکانات بچوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے صرف کر دیے، اگر ان بچوں سے والدین کو تکلیف پہنچے
تو کیا یہ عقل کا تقاضا ہے؟ کیا یہ فطرت کا تقاضا ہے؟ چھوٹے بچوں کا والدین کے ساتھ انداز سے پیش آنا اتنا برا نہیں ہے۔ اگر کوئی شیرخوار بچہ یا چھوٹا بچہ رات میں جاگ جائے، رونے لگے، والدین کی نیند خراب کرے، تو اگر اس وقت والدین اس بچے کو ڈانٹیں تو سب والدین کو سمجھاتے ہیں بچہ ہے، ناسمجھ ہے، سمجھ بھی نہیں آتا ہے، تم تو سمجھدار ہو، تم تو سمجھے ہوئے ہو، تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس وقت کوئی بھی بچے کی نیند پر اعتراض نہیں کرتا، والدین کے غصے پہ اعتراض کرتا ہے۔ کب؟ جب بچہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بچہ جوان ہو جائے، نوجوان جوان ہو جائے، 16-17 سال کا ہو جائے، اور یہ بچہ جس کے پاس کار کی ڈرائیونگ کا لائسنس نہیں ہے، یہ والدین کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان سے بتائے ہوئے کار لے کر کے جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تکلیف پہنچے، تو کیا یہ والدین کی تکلیف کا سبب نہیں ہوگا؟ تو کون اس پر ملامت کرے گا؟ آپ غور ان دونوں مسئلے کو دیکھیں۔ جب چھوٹا بچہ رات میں اٹھتا ہے اور چیختا ہے، روتا ہے، والدین کی نیند خراب ہوتی ہے اور والدین اس کو ڈانٹتے ہیں، تو ہر بزرگ والدین کو سمجھاتا ہے بچہ ہے، تم بچے کیوں بن رہے ہو؟ لیکن جب نوجوان اور جوان والدین کی اجازت کے بغیر کار لے کے جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو سب جوان کی ملامت کرتے ہیں، سب جوان کی مذمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب تم سمجھدار ہو گئے ہو۔ کہتے اب تم بچے نہیں ہو، اب تم ہوشیار ہو گئے ہو، اب تم اپنے پیروں پکڑ، اب تم سے یہ توقع نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آیا والدین کی یہ توقعات اپنے بچوں سے مناسب ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا مناسب نہیں ہے؟ اگر یہ توقعات مناسب ہیں تو ان توقعات کو والدین بچوں کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں پورا کرنا چاہیے؟ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے کہ والدین کی توقعات اپنے سے کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس مسئلے میں کم از کم وہ بچے جوان جو بڑے ہو گئے ہیں، ان کو کچھ احساس اپنے والدین کی خدمتوں کا ہے، کم از کم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے والدین کی دل آزاری کا سبب تو بنے، ان کی تکلیف کے اسباب تو فراہم نہ کریں، ایسے کام نہ کریں جو ان کی تکلیف کا سبب ہو۔ تو کیا کریں؟ اچھے برتاؤ سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، احسان کریں والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کریں تاکہ والدین کی خوشی کا سبب، اور کبھی کوئی اچھا کام کر کے اپنے والدین کی خوشی کے اسباب فراہم کریں۔ ہر حال میں، ہر صورت میں والدین کے ساتھ ادب سے، احترام سے پیش آئیں، اور ان کی ضرورتوں کو اور ان کی احتیاجات کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کام والدین کے ساتھ بچے کریں گے تو خود بچوں کی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ والدین کی خدمت بچوں کی ترقی کی ضمانت ہے، والدین کا احترام بچوں کی عزت کی ضمانت ہے، والدین کی خدمت بچوں کی بزرگی کی ضمانت ہے۔ آپ جتنی بھی والدین کی خدمت کریں گے اس کا 1000 گنا پلٹ کے آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں، یہ باتیں فرزندوں کی ترقی کے لیے راستے ہموار کرتی ہیں اور والدین کی خوشی کا سبب ہوتی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے اپنے والدین کو خوش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ والدین کی توقعات اپنے بچوں سے کیا ہو سکتی ہیں، یہ توقعات مناسب ہیں یا مناسب نہیں ہیں۔ اگر مناسب ہیں تو یا ہمیں ان توقعات کو پورا کرنا چاہیے یا پورا نہ کرنا چاہیے۔ خداوند عالم ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائے، اور اس مسئلے میں توفیق دے کے اپنی زندگی کو
تعلیمات الہی کے مطابق بسر کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم